بیٹھیں گے تھوڑی دیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 منٹ آدھا گھنٹہ معذرت کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قابل صدر احترام بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. دعا کیجئے کائنات کا پروردگار اور کائنات کا پروردگار ہمیں گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت عطا فرما دے. مجھ سے پہلے استاد العلماء میرے شیخ عبداللہ ناصر رحانی حفظہ اللہ تعالی بہت ہی علمی گفتگو آپ کے سامنے فرما رہے تھے، جن کے بعد میرے خیال سے کسی گفتگو کی گنجائش نہیں. دعا کیجئے کائنات کا پروردگار میرے شیخ کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، یہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے. اس مہینہ کے اندر لوگ خوشی مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے اور اس خوشی کو مناتے ہوئے بازاروں کو سجایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں، تمام کے تمام معاملات خوشی کے اندر کیے جاتے ہیں. میں آپ کے گوش گزار چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے اندر آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور آپ سے پہلے انسانیت کی حالت کیا تھی. قرآن بیان کرتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت گمراہی کے اندر تھی، اور یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم کروں میں ہما ہمی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑنے جگہ. ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کا مقام کوئی نہ تھا، بیٹی کی حیثیت کوئی نہ تھی. بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور عورت کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں سال جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی، اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ کوئی لات کو مانتا ہے،
کوئی عزا کو مانتا ہے، کوئی حبل کو مانتا ہے، کوئی چاند کو اپنا الہ مانے ہوئے، کوئی سورج کو اپنا الہ مانے ہوئے، کوئی کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے، یہاں تلک کہ یہ جو اعلیٰ تناسل، یہ جو پیشاب کی نالی ہے، اس کی بھی پوجا کی جاتی کہ اس کی وجہ سے انسان دنیا میں آیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ظلمات بعضھا فوق بعض، اتنا اندھیرا تھا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، انداز بڑا عجیب تھا، انسان جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھا کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، کائنات کے پروردگار نے اپنا فضل اور کرم فرمایا، کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کائنات کے اندر مبعوث فرما دیا۔ جب آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو ایک انقلاب آیا، ایک تبدیلی آئی ہے، ایک چینجنگ آئی ہے۔ آپ نے تعلیمات سے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا، لوگوں کی سوچوں کو بدل دیا، لوگوں کے اعمال کو بدل دیا۔ وہ جو گمراہ تھے وہ رشد و ہدایت کے مینار بن گئے، وہ جو گموار تھے وہ پاکیزہ تہذیب و تمدن کے بانی بن گئے۔ میرے نبی نے ان کو اتنا چمکایا، میرے نبی نے ان کو اتنا سکھایا، میرے نبی نے ان کو اتنا سنوارا کہ رب کو بھی کہنا پڑ گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور کراچی والوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر کے آئے ہیں، جیسے انہوں نے اعمال کیے، جیسے انہوں نے میرے پاک پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ حضرات دیکھتے چلے جائیے گا، پہلے لات منات عزا اور حبل کو مانا جاتا ہے، لیکن اب یہ دیکھیے میرے نبی کے غلاموں میں سے پہلا غلام میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، میرے نبی نے اپنی تعلیمات بتائی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نبی کی تعلیمات سیکھ کر کے چل دیے، پہلے بتوں کی پوجا، اب ایک الہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ امیہ نے پکڑ لیا، تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا اور اوپر پتھر رکھ دیا، اور امیہ بول کر کے کہتے بلال بتا تو صحیح تو لات منات عزا اور حبل کو اپنا الہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ یہ جو تیرے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ جو تیرے اندر چینجنگ آئی ہے، اس تبدیلی کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ ایک الہ کا نعرہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ سیدنا بلال سے بولا نہیں جاتا، تپتے ہوئے انگاروں پر ایک ہی جملہ بار بار ادا کرتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں او امیہ تو مجھے جتنا مرضی مارتا چلا جا، بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عروج دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پستی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ زندگی کا مالک کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حیات کا مالک کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ سلانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ جگانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مالک کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دستگیر کوئی نہیں۔ سیدنا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، سیدنا بلال
بلال نے لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگا دیا، کائنات کے پروردگار نے پھر سیدنا بلال کو عظمت عطا کر دی، سیدنا بلال کو شان عطا کر دی، سیدنا بلال کو مقام عطا کر دیا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر فرما رہے، آپ جبریل سے پوچھتے ہیں اور جبریل بتا تو صحیح، یہاں پر میں چل رہا ہوں، یہاں پر تو چل رہا ہے، لیکن یہ تیسرے شخص کی چلنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سیدنا جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ تیسرا شخص اور کوئی نہیں ہے بلکہ آپ کا کالے سے رنگ والا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، اللہ چلنے کی آواز جنت میں سنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر نعرہ نہیں، میرے شیخ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو سبق سنا رہا ہوں۔ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، چینجنگ آ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے انداز کیسے بدلا۔ آج بھی میرے شیخ کی گفتگو جو میں نے سبق سیکھا ہے اس میں سب سے بڑا خلاصہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، جس کے پاس اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، جس نے اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھ لیا اور اس کے اوپر عمل کر کے زندگی گزار لی، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے کامرانی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، آمد مصطفیٰ کا نعرہ ہم نے لگا دیا، بازاروں کو ہم نے سجا دیا، لیکن کوئی یہ بھی تو سوچتا نہ کہ میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا، میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ آپ ایک مشن لے کر کے آئے ہیں، آئندہ کے بعد آئندہ سال جب 12 ربیع الاول آئے، اگر آپ نے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی میلاد کا نام لینا ہو تو پھر نام مشن کا بھی لے لیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھی بتائیے گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے نبی آئے ہیں قرآن سنانے کے لیے، رب کی آیات سنانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، لوگوں کا تزکیہ فرمانے کے لیے۔ یہ دیکھیے تو صحیح میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز کے ساتھ لوگوں کا تزکیہ فرما دیا۔ یہ میرے نبی کا ایک یار میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر، اے اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، مجھے زنا کا ذوق ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو روکا اور اپنے اس صحابی سے مخاطب ہو کر کے کہا او میرے یار ذرا تو میرے قریب ہو جا، ذرا تو میرے نزدیک ہو جا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اب اپنا تزکیہ فرمانے لگے، اپنی تعلیمات کو بتانے لگے، اس کے دل کو پاک فرمانے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میرے یار مجھے ایک بات تو بتا، اتحبہ لأمک، یہ جو زنا کی اجازت تم اس سے مانگنے کے لیے آیا ہے، اگر کوئی زنا تیری ماں کے ساتھ کرے، کوئی زنا تیری بہن کے ساتھ کرے، کوئی زنا تیری پھپھی کے ساتھ کرے، کوئی زنا تیری بیٹی کے ساتھ کرے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے ان رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ عرض کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے پاک پیغمبر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ میرے نبی فرماتے یار پھر مسئلہ تو حل ہو گیا، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ صحابی عرض کرتے اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں یوں کہوں میرے پاک پیغمبر کیا انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس کے دل کا
तज़किया फरमा दिया। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने अपनी तालीमात इसके सामने रख दी हैं। अब मेरे नबी ने दुआ फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अल्लाह, मेरे नबी अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह इसके गुनाहों को पाक कर दे, वताहिर क़ल्बहु, इसके दिल को पाक कर दे, वहस्सिन फर्जहु, इसके शर्मगाह की हिफाजत फरमा। सहाबा बयान करते हैं मेरे पाक पैगंबर की तालीमात का इतना असर हुआ, फिर सारी जिंदगी गुजर गई। हमने देखा ये जो ज़ना की इजाजत मांगने के लिए आया था, कभी किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखता है। यह अंदाज़ तब्दील हो गया। मेरे नबी आए हैं तब्दीली लाने के लिए। मेरे नबी आए हैं लोगों को जहन्नुम के रास्ते से निकाल करके जन्नत का रास्ता दिखलाने के लिए। हज़रात गिरामी कदर, देखिए क्या ये तब्दीली हमारे अंदर भी मौजूद है कि नहीं है? क्या हमने अपने नबी की तालीमात को समझा है? क्या मैंने अपने नबी की तालीमात को सीने से लगाया है? क्या मेरे अंदर भी कोई तब्दीली? लाखों रुपए लगे हैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं सारे रास्ते इनके लिए दुआ गो हूँ। इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। इतनी बड़ी तादाद और इतना बड़ा एहतिमाम। दुआ कीजिए इन नौजवानों को अल्लाह और इज्जतों बरकतों के साथ नवाजे। इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है, तब्दीली आनी चाहिए, एक चेंजिंग। आपका यहाँ से उठने के बाद एक तब्दीली बर्पा हो जाए, आपके आमाल के अंदर एक चेंजिंग आए। हज़रात गिरामी कदर, मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और गुलाम है हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये देखिए तो सही ना, ये मक्का की वही गलियां हैं, ये मक्का की वही तरीक रातें हैं। इन मक्का की गलियों के अंदर ये चलता फिरता नौजवान है, ये अपने अंदाज के साथ जिंदगी गुजारता है। इसके साथ अपने आमाल के साथ ये कभी कभी अपनी मोहब्बत में आकर के गुनाह भी कर लेता है। इसका ताल्लुक किसी लड़की के साथ भी है, लेकिन अब मेरे नबी का गुलाम बन चुका। तो भी तो मेरे नबी का गुलाम है ना, तो भी तो मेरे नबी का कलमा पढ़ते, लेकिन तेरे अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन ये देखिए, मेरे नबी का गुलाम बना, मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है हजरत मरसद ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब मेरे नबी ने फिर दोबारा मक्का की गलियों में भेजा कैदियों को आजाद करवाने के लिए। हजरत मरसद गए हैं। अब ये वही मक्का की गलियां हैं, मक्का की तारीक रातें हैं, रात का सन्नाटा है। हजरत मरसद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छुपते छुपाते अपने मिशन की तरफ जा रहे हैं। नाक नामी औरत जिनके साथ इनका ताल्लुक था, उसने देख लिया और देख करके कहती है, और नौजवान रुक जा, रुक जा, रुक जा। हजरत मरसद रुकते नहीं है। वो फिर बोली और बोल करके कहती है, और नौजवान रुकते क्यों नहीं हो? पहले तो तुम्हारी हमारी महफिलें सजा करती थी, आपकी और हमारी मुलाकातें हुआ करती थी। आज तुम मुझे देखते नहीं हो। देखो तो सही ना, मैं वही हूँ, मेरा शबाब भी वही है, मेरी जवानी भी वही है, मेरा अंदाज भी वही है। तुम मेरी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखते। यहाँ पर तो देखने वाला भी कोई नहीं, यहाँ पर तो तारीक रात भी है, यहाँ पर तो सन्नाटा भी छाया हुआ, तेरे और मेरे दरमियान हाइल भी कोई नहीं है। हजरत मरसद एक जुमला बोलते हैं, मेरा दिल चाहता है वो मैं जुमला आपके दिलों की तख्तियों पर लिख जाऊं, आपकी पेशानियों पर लिख करके चले जाऊं। हजरत मरसद फरमाते हैं, तू कहती है यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई हाइल नहीं है, लेकिन अल इस्लाम हाला बैनी व बैनक, तेरे और मेरे दरमियान इस्लाम हाइल हो चुका है। मैं अपने नबी का कलमा पढ़ चुका हूँ, मैं अपने नबी का गुलाम बन चुका हूँ, मैं अपने नबी के इनकलाब को सीने से लगा चुका हूँ, मैं अपने नबी की तालीमात को अपना चुका हूँ। अब तेरे और मेरे दरमियान इस्लाम हाइल हो चुके। और कराची के नौजवानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके मोबाइल के अंदर अगर किसी लड़कियों का नंबर्स मौजूद है और आप ये गर्लफ्रेंड कल्चर के अंदर मुलव्वस हो चुके हैं, तो आज ही इस मजलिस के अंदर
اندر بیٹھ کر کے اس کلچر سے باہر نکلیے اور اپنے ان نمبروں کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے اپنی زبان سے جملہ ادا کیجئے، الاسلام حال بینی و بینک، آپ کے اور ہمارے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی لڑکی آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اسے جواب دیجئے، بہنا تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، میں اپنے نبی کا غلام بن چکا ہوں۔ میں نے کانفرنس کے اندر سنا ہے، میرے نبی کی تعلیمات بتاتی ہے، میرے نبی کا انقلاب یہ ہے، اگر تو رات کی تاریکی کے اندر موبائل نکال کر کے گندی ویڈیوز دیکھنے لگے تو فوری اپنی ذہن میں سوچ لینا میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے، اور اپنی زبان سے کہہ دینا الاسلام حال بینی و بینک۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اپنے پیغمبر کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا دے، اپنے پیغمبر کے لیے اپنی جوانی کی حفاظت کر، اپنے پیغمبر کے لیے اپنے اندر تبدیلی لے آ، اپنے رب کے لیے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر دے، کیونکہ میرے نبی نے بھی فرما دیا جو شخص مجھے اپنی آنکھوں کی حیا کی ضمانت دے دیتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد علیہ السلام اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ چاہیے بشارت جنت کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، ہیں نا جو جاگ رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کے بعد عجیب حالت بلا کیا ہے؟ میرے شیخ نے ابھی آپ کو 1.5 گھنٹہ صرف حضور نبی علیہ السلام کی احادیث سنائی ہیں، لیکن اتنی گفتگو سننے کے بعد بھی صبح ہمارا سویرا نہ بدلے، ہم نمازی نہ بنے، میری آنکھوں میں حیا نہ آئے تو فائدہ کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں چند آخری باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، میرے نبی نے تبدیلی برپا کر دی ہے۔ یہ دیکھئے تو صحیح نا، میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ جو لوگ بزدل تھے، یہ جو لوگ کسی کے لیے اپنا خون نہیں بہایا کرتے تھے، جب باری آئی نا بیت اللہ پر حملے کی تو انہوں نے ہی کہا اے اللہ تو جانے، تیرا گھر جانے، ہم تو تیرے گھر کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ کو ابابیل بھیجنے پڑے اپنے رب کی حفاظت کے لیے، لیکن جب میرے نبی آئے، میرے نبی کا انقلاب برپا ہوا، میرے نبی نے ان کو تعلیمات سکھائی۔ اب یہ کیسے بن گئے ہیں دیکھئے تو سکینہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی جی نام اپنے یاروں سے کہتے ہیں آؤ لڑنے کا وقت آیا، جہاد کا میدان سج چکا، تم نے اللہ کی عزت کے لیے لڑنا ہے، اپنے دین کے لیے لڑنا ہے۔ آگے سے جواب دیتے ہیں انتا و ربکا فقاتلا، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا عالم کیا ہے، میرے نبی نے کیسی تعلیمات سکھا دی۔ یہ جو بزدل تھے یہ بہادر بن چکے، اب جان ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتے، دین کی حفاظت کرتے، اپنے رب کی کبریائی کے لیے انہوں نے بدر کا میدان سجا دیا۔ یہ نہیں دیکھا ہمارے ہاتھ میں نیزہ ہے کہ نہیں ہے، ڈال ہے کہ نہیں ہے، قوت ہے کہ نہیں ہے، جماعت ہے کہ نہیں ہے، اور 313 کا بھی کوئی مقابلہ 1000 سے ہوا ہے، لیکن ایسا میرے نبی نے ان کو تیار کر دیا۔ یہ بدر کے میدان میں اتر پڑے، انہوں نے نہیں دیکھا ہمارے ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے دین کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، دین کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، دین کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، دین کے لیے اپنی نیند قربان کر دی، دین کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد، یہ میرے نبی کے سٹوڈنٹ، یہ میرے نبی کے طلبہ، یہ میرے نبی کے یار، یہ میرے نبی کے جانثار، ان جیسا ایمان تو نے اور مجھے لے کر کے آنا ہے۔ آج ناروے کے اندر کوئی بھی کافر اٹھتا ہے اور تیرے نبی کی گستاخی کرتے اور تیرا ایمان ہلتا نہیں، تو جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ٹس سے مس نہیں ہے، تو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا بات کر دیتا اور چپ
کر جاتا ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس عمر نوجوان کو جس نے اپنی جان پر کھیل کر کے قرآن کی عزت کے لیے وہ میدان میں اتر پڑا اور تمام کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو اس نے جیت لیا۔ دعا ہے کائنات کا پروردگار اس کی یہ قربانی قبول کر لے۔ آئیے آپ بھی بہادر بنیے، آپ بھی اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرے دار بنیے۔ آپ کے شہر کراچی کے اندر، آپ کے پاکستان اندر صحابہ کرام کو گلی کوچوں چرستوں میں گالیاں دی جاتی ہے لیکن بولتا کوئی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں بولتا۔ ہماری جلسوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ صحابہ کو گالی کیوں دی جاتی ہے، صحابہ کو گالی دی کیوں جاتی ہے اور آخر اس کو روکا کیسے جائے۔ میرے اعلیٰ عہدہ داران بھی اگر موجود ہے، میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، غیور بن جائیے، اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہوئیے، صحابہ کرام کی عزت کے لیے کھڑے ہوئیے جیسے میرے نبی کے یار کھڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی کے یاروں نے دین آپ تلک پہنچایا۔ حضرت ابو بکر نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، حضرت عثمان نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، حضرت امیر معاویہ نے 65 لاکھ 64 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ارے یہ جو کل کے بزدل تھے آج میدانوں میں اتر کر کے انہوں نے ساری کی ساری دنیا کو فتح کیا، اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے۔ حضرت عقبہ بن عامر اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر اتار کر کے نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور کہتے ہیں اے اللہ، اگر اس پانی کے پار بھی اگر تیرا کوئی دشمن موجود ہے، اس دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات گرامی قدر، انداز تبدیل ہو گیا اور سنیے میری آخری بات، ہم کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مسلمان، ہمارا ایمان نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، ہم تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ایک حدیث میں روایت پڑھی، انداز پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی تعلیمات ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو سینے سے لگایا اور کیسے وہ لوگ بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان جیسے بنو، ان جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ آخری بات کروں گا اور آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین و حاصل امہ، میرے نبی کا پیارا یار، میرے نبی کا جانثار، میرے نبی کا وفادار، یہ بدر کا میدان سجا ہوا۔ بدر کے میدان کے اندر حضرت ابو عبیدہ اپنے نبی کے حکم پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تلوار کو چلاتے ہوئے کفار کی گردنوں کو تن سے جدا کرتے ہوئے لڑ رہے ہیں، لیکن عجیب انداز یہ ہے ان کے ابا جان جو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے یہ دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، محبت امڑ آئی، باپ کہتا ہے بیٹا یہ اپنے ایک الہ کی عبادت چھوڑ دے، اپنے دین پر واپس آ جا، لات منات عزا اور حبل کو اپنا الہ مان لے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابا جان، میں نے یہ جو تعلیمات کو سینے سے لگائے میں تو بدل نہیں سکتا، اور مسلمانوں تم چند پیسوں کے لیے بدل گئے، تم چند روپیوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دو اور پھر کہو کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ تمہاری تعلیمات اور اپنے نبی کی تعلیمات کو تم سینے سے نہ لگاؤ اور دعویٰ تمہارا یہ ہو کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تم حرمت رسول پر اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم جان کیسے قربان کرو گے؟ یہ دیکھیے جن لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، حضرت ابو عبیدہ اپنے ابا جان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، ابا جان کہہ رہے ہیں آجا واپس آجا، اپنے دین کی طرف واپس آجا، لوٹ آ ورنہ میری
تلوار تیرا فیصلہ کر دے گی، میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بولے، محبت کا انداز بولا، میرے پیغمبر کی تعلیمات بولی، میرے پیغمبر کا انقلاب بولا۔ حضرت ابو عبیدہ بول کر کے کہتے ہیں، او ابا جان تو مجھے ایک محبت کا واسطہ دیتا ہے، تیرے جیسی ہزاروں محبتیں ہوں میں دین پر قربان کر دوں، میں اپنے نبی کی عزت پر قربان کر دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ باپ نے تلوار کو نکالا اور نکال کر کے اپنے بیٹے پر وار کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ڈھال کو آگے کیا، وار خالی چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اب باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا، ابا جان آپ آ جائیے، میرے نبی کو اپنا نبی مان لیجئے، اپنے رب کو مشکل کشا مان لیجئے، ایک الہ کی عبادت کرنا شروع کر دیجئے۔ ابا جان نہیں مانے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اب اپنی تلوار کو نکالا، ہواؤں فضاؤں کے اندر گھماتے ہوئے تلوار کو چلایا، اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے زمین پر پٹک دیا۔ بدر کے میدان کے اندر فرشتے بھی موجود، دم بخود حیران و پریشان، اے اللہ تیرے نبی کے ایک غلام نے تیرے نبی کی عزت کے لیے دین کی خاطر اپنے باپ کو قربان کر دیا، اور قربان کر کے وہ شرمندہ بھی نہیں، وہ پشیمان بھی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نبی کی دین پر، اپنے نبی کی عزت پر اپنے باپ کو قربان کر دیا ہے۔ جبریل قرآن لے کر کے آگے، رب کا پیغام لے کر کے آگے، رب کا قرآن آ گیا اور اعلان کر دیا، اے میرے سہنے نبی، حضرت ابو عبیدہ کی یہ قربانی ہمیں اتنی پسند آئی ہے، کائنات کا پروردگار اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کائنات کا پروردگار کا اعلان ہے، ابو عبیدہ تجھ سے تیرا پروردگار راضی ہو چکا ہے اور تیرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ کا اعلان کرتا ہے۔ ان لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ باپ قربان کریں، بیٹے قربان کر دیں، میرے نبی کی تعلیمات کو اپنا کر ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے انداز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئے کراچی کے باسیوں، آپ نے بڑی غور سے میری گفتگو کو سماعت کیا، میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کانفرنس ابھی میرے شیخ کی گفتگو کے بعد اعلان پذیر ہو جائے گی، لاکھوں روپے اس پر لگے، کانفرنس مکمل ہو چکی، آپ نے مشائخ کی گفتگو کو سنا، کل شہر کراچی کی گلیاں گواہی دیں گی کہ کیا آپ کی آنکھ کے اندر حیا کا انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا، آپ کی زبان کے اوپر اخلاق کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، آپ کے لباس کے اوپر میرے پیغمبر کی سنت کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ آج اپنی بہن بیٹی کے چادر اور چار دیواری کے اندر اس کے چادر اور دوپٹے اور پردے کا اس کے سر کے اوپر انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، دکاندار کے دکانداری کے اندر سچ بولنے کا انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا، پورا تولنے کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، اگر اللہ نے خوشی کا وقت دیا ہے رب کے شکر کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے غم کا وقت آیا ہے اس غم کے اوپر صبر کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، ہمارے گھر کے ماحول گواہی دیں گے کہ گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی، ماں کی زبان کے اوپر قرآن آیا ہے کہ نہیں آیا، بیٹے کی آنکھوں کے اندر ماں باپ کی عزت و احترام کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، آپ کی تعلیمات کے اندر میرے پیغمبر کی تعلیمات کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، صبح سویرے کی 5 وقت کی نمازیں بتائیں گی، آپ کی 5 نمازوں کے اندر انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، میں دور
نہیں جا، آپ کو صبح کی فجر بتائے گی کہ آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ حضرات گرامی قدر، اگر تو آپ کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اگر آپ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو سینے سے لگا لیا، اگر آپ اپنے نبی کی عزت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے ذہن تبدیل ہو چکے، آپ کی سوچ تبدیل ہو چکی، آپ کی عقل تبدیل ہو چکی، آپ کے اعمال تبدیل ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کو مبارک ہو، کانفرنس کروانے والوں کو مبارک ہو، روپے پیسہ لگانے والوں کو مبارک ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں، دیکھنا باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں، دیکھنا جب لا الہ الا اللہ کا نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ کائنات کے پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی میں ایک تبدیلی برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرا۔